नाज़रीन मोहतरम, अब वक्त हुआ चाहता है कि आपकी मुलाकात हम आज के मेहमान से कराएं और कुछ ऐसे मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं आज हमारे स्टूडियो में, एक ऐसी मेहमान शख्सियत जिनकी यहाँ मौजूदगी ही हमारी तबस्सुम का बाइस बन रही है। उनकी शख्सियत ही ऐसी है और ख़ासकर जुम्मा के दिन हम कोशिश ये करते हैं कि कुछ मौज़ूआत पे बात करें। और बात आज हम नेमतों की कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है और उन नेमतों पे शुक्रगुजारी का जज्बा हमारे दिलों में कितना है, इसका जायज़ा लेने के लिए आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है कुफ़रान नेमत। हम भी देखें, हम भी जायज़ा लें कि हमारा जो दायरे अमल है, क्या हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी ख़ताएँ हमसे सरज़द तो नहीं होती, हमसे कुछ ऐसी गलतियाँ तो नहीं होती जो कुफ़रान नेमत के ज़ुमरे में आती हैं, क्योंकि उसमें मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया कि अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनती हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी इस्लाह करें और लोगों की इस्लाह के लिए उन तक बात पहुँचाएँ। और बात करने के लिए आज तशरीफ़ फरमा हमारे साथ एक जय्यद आलिम दीन मौलाना ग़ुलाम रसूल हामी साहब। अस्सलाम वालेकुम हामी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग। मैं याद कर रहा था 27 नवंबर ییٚلہِ مےٚ تۄہہِ سۭتۍ ییٚتھۍ پروگرامَس منٛز مُلاقات گوٚو تہٕ آز میلیو بیٚیہِ مُلاقاتُک شرف، یہِ چھُ اَسہِ خٲطرٕ سعادت۔ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ، تُہۍ سپدیو تشریف آور۔ آپ ایک مبلغ بھی ہیں، ایک مدرس بھی ہیں، اور آپ کی جو انیشیٹیوز ہیں لوگوں کو کیسے ہم صحیح راستہ دکھائیں، دین حق کا راستہ دکھائیں، اور دین حق کا وسیع و عریض پیغام کیا ہے اس پہ آپ مسلسل کوشش کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خیر حامی صاحب، وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی زبان سے بھی نوازا ہے اور ایسی آواز سے بھی نوازا ہے کہ آپ جب محافل میں جاتے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں تو ان تمام مجلسوں کو آپ ذکر مصطفیٰ سے سجاتے ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہوگی، میری یہ فرمائش بھی ہوگی کہ اگر آج آپ عنایت کریں کوئی نعتیہ کلام جس سے ہم پروگرام کا آغاز کریں، اس کے بعد ہم اپنے موضوع پہ آئیں گے۔ شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں اور تعریفیں سنانے کی توفیق عطا کرے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر قرآن سے پوچھا جائے گا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ میرا وجود سارا کچھ نعت مصطفیٰ پر منحصر ہے، میرا انحصار ہی نعت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ خیر میری آواز تو اچھی نہیں، میں نعت گو نہیں ہوں، لیکن نعت لکھتا ہوں۔ تو یہ شرف ہے کہ ابھی تک میں نے سینکڑوں نعتیں لکھی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں۔ تو اسی میں سے ایک نعت بڑی معروف ہے، بسم اللہ، اور ہر جگہ پڑھی جاتی ہے، تو اس میں سے چند اشعار میں سنانے کی کوشش کروں گا۔ نظر زارس یا رسول اللہ، غریب اسنوت و نسناب کارس یا رسول اللہ، میسیم الجا میسیم آوا سمیانی حال نشی آغا سرس مقاتی در دل ناب کارس یا رسول اللہ، کریونات نظر یت حال زارس یا رسول اللہ، بچس ناچون اسیر غم اوئی لم لم میں جانس چم اوئی زخمی جگر ہتھ انتظارس یا
رسول اللہ سمیونی جان سیمان دلو جان سی پٹھائی قربان دیتم راحت میں جانی بے قرار یا رسول اللہ بچھس ناچون اسیر غم اویلم لم میں جان شم اوی زخمی جگر ہتھ انتظار یا رسول اللہ میں بڑ دولت چھچونینا اوی للوان سجودن ماز دوا پس وصل چی شربت بیمارس یا رسول اللہ چوہانی ہوئی سخت مجبور گھمودا کرموت سور حلمدری چھپرارا سی سہارس یا رسول اللہ کریوناک نظریت حامل زارس رسول اللہ شکریہ جزاک اللہ خیر بڑ رت آغاز کرو تہ یم پروگرامک تو یس تہ کیفیت سو کیفیت کر اس محسوس تہ تو کت بات سلسل تمیک آغاز کرو انشاءاللہ مگر گوڈ چھ وقفہ باپت رکنا ناظرین محترم ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں اسی سرور و کیف کے ماحول میں اور بات کریں گے گفتگو کریں گے مولانا صاحب سے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے پہلے رکتے ہیں سری نگر میں آ گیا ہے ایک ایسا بکس کارنیول جہاں ہر عمر کے لیے ہے کچھ خاص چنار بک فیسٹیول فرام 2 to 10 اگست ان SKICC جہاں آتھر میٹ اپس کڈ اسٹوری ٹیلنگ سیشنز بک لانچ مشاعرہ شام غزل صوفیانہ کلام یہ سب کچھ ملے گا ایک ہی جگہ پر ساتھ ہی 10% ڈسکاؤنٹ آن آل بکس اور انٹری بالکل فری چنار بک فیسٹ presented by National Book Trust and NCPUL Ministry of Education Government of India our partners Srinagar Municipal Corporation DIPR J&K District Administration Srinagar JK Academy of Art Culture and Languages PIB and DD News Radio partners 93.5 Red FM چنار بک فیسٹیول بکس بات چیت اور کہانیوں کی بہار بے ایک لٹ تہد استقبال گڈ مارننگ JNK مز ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے مہمان مولانا غلام رسول حامی صاحب جو کہ مذہبی اسکالر ہے مبلغ ہے اور مدرس ہے مولانا صاحب تہد سٹھا شکریہ پروگرام کو آغاز امہ رت کلام کرنے خاطر موضوع سہ کفران نعمت تر پہ کرو کت انسانس کیا وجوہات گژھان سہ کران نعمتن ہند کفر شکر کت پہ کرن مگر تمہ برہ کرو اخ اصل کت سو یہ کہ نعمت کیا انسانس خاطر کیا نعمت تم چیز یم اس بوزن کہ نعمت تم تہ اللہ تعالیٰ اس دِژمٕژ یم نہ اس بوزن کی اس کرو نعمتوں پہ شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تَعَذَّنَ رَبَّكُمْ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماوان لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ بالکل معروف آئے کریمہ چھِ اللہ تعالیٰ فرماوان کہ بہٕ ییٚلہِ تۄہہِ حکم چھو دِوان پننہِ عظمتُک پننہِ آسنُک پننہِ پالن ہٲری ہُنٛد بہٕ چھُسو تۄہہِ پالان تو پھر آپ کے لیے یہ ضروری ہے لَإِن شَكَرْتُمْ تو آپ شکر کریں شکر گزاری کریں اس سے کیا ہوگا لَأَزِيدَنَّكُمْ جتنا آپ شکر کرو گے اتنا میں اس کو بڑھاوا اور توسیع اس میں افزون سے افزون تر کروں گا اضافہ کروں گا اگر آپ ایسے نہیں کر سکے وَلَئِن كَفَرْتُمْ آپ نے اس کا انکار کر دیا تو ان عذابی لشدید
تو پھر سمجھ لو کہ وہی نعمتیں جو ہے وہ آپ کو عذاب کی صورت میں نازل کروں گا، یا وہی نعمتیں آپ کے لیے عذاب عظیم بن جائیں گی، یعنی سخت دردناک عذاب، سخت ترین عذاب۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان خود ایک نعمت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مقدس میں 17 مرتبہ ایسا ذکر فرمایا کہ میری قدرت میں جو نمایاں اور دکھانے کی بہترین شے اور صورت ہے اور کیفیت ہے، وہ انسان کو اپنی ہی کیفیت، اپنی ہی صورت ہے۔ جی گویا کہ سب سے بڑی نعمت جو دنیا میں ہے وہ انسان ہے، انسان نعمت عظیم ہے، نعمت کبریٰ ہے۔ اسی لیے انسانوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو چنا، وہ بصورت پیغمبر چنا ہو جی یا حضور علیہ السلام کی شان اور صورت کیفیت میں، یا کسی بھی انسان کو چنا ہو، لیکن حضرت انسان کا وجود، حضرت انسان کا وجود جو ہے وہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشجار پر، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بنانے پر تو یہ فرمایا کہ یہ فخر ہے میری کائنات کا، میں نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا، لیکن جب انسان کی باری آئی تو فرمایا کہ میں نے اس کو نعمت عظیم، نعمت کبریٰ بنا کر ظاہر کر دیا ہے، اور فرمایا کہ اس کو میں نے اس لیے ظاہر کر دیا کہ میں نے اس نعمت کو اپنی ذات کے لیے، اپنی رحمت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اور تاکہ میری ربوبیت پہچانی جائے گی، میری شان بتائی جائے گی، الا لیعبدون، الا لیعبدون۔ تو اس لیے اس کو اکرم کہا، اس کو عظیم کہا، اس کو اعظم کہا، اس کو اشرف کہا، اس کو ہزار ایسی چیزیں دی۔ تو سیدھی سی بات ہے، یہ انسان ہی نعمتوں کا سنگم ہے، اس کے ارد گرد ہزارہ کروڑہ نعمتیں ہیں۔ اس لیے انسان کے سر کے بالوں سے لے کے جو آپ کے پیروں کی انگلیوں میں ناخن کی چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں، وہ بھی انسان کے نعمتوں میں ہے، اللہ کی نعمتوں میں ہے۔ تو اس میں جس نعمت پر آپ تذکرہ کریں گے، جس پر بھی آپ طائرانہ جائزہ لیں گے، تو آپ کو سنہری الفاظ سے کتابیں سرخ کرنے کا موقع مل جائے گا، کیونکہ آپ وہ چیز بتا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی نعمت ہے۔ اب آپ ان نعمتوں کو گن نہیں پاؤ گی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ میری نعمتوں کو کبھی بھی گن نہیں پاؤ گی، یعنی کہ آپ سانسیں لے رہے ہیں، اتنا سمجھ کب آتا ہے انسان کو جب کہ انسان اللہ بچائے بیمار ہو جاتا ہے، ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے، سانس لینے میں تکلیف آسان تم پتہ چھمس لاگان آکسیجن، سانس خاطر اکہ شاہ خاطر آسان ترسان، تو پھر اس کو باضابطہ طور جب آرٹیفیشل آکسیجن دیا جاتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ میں نے دن میں کتنا لیا اور رات میں نے کتنا چھوڑا ہے، فری آف کاسٹ۔ ہاں، فری آف کاسٹ، اس کا کوئی ادھر بھی سلنڈر لگا ہے، ادھر بھی سلنڈر لگا ہے، کوئی اس میں گنتی نہیں ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس سانس پہ زندہ رکھا، اس کے بعد جب آپ اپنے نگاہوں سے دیکھیں گے، یہ سائنسی دور ہے نا، پہلے زمانے میں جب یہ سائنسی دور نہیں تھا تو روز سائنس کے قیاسات جو تھے وہ بدلتے رہتے تھے، کبھی زمین کے بارے میں، کبھی گردش کے بارے میں، کبھی آسمان، نباتات، حیوانات کے بارے میں، لیکن اب سائنس نے تو صاف کر دیا کہ آپ اس چیز سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی وجود کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو بیکٹیریل یا ایک وائرل انفیکشن لگ جاتی ہے، ٹھیک، لیکن اندر دیکھو نظام کیا ہے، نظام یہ ہے کہ آپ کے باڈی کے اندر ہزار کروڑوں ایسے جراثیم موجود ہیں کہ جو آپ کی باڈی کی مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے، بالکل۔ پھر ادھر سے جب کوئی رانگ چیز اندر چلی جاتی ہے آپ کی انسٹیٹیوشن میں اندر، تو وہ ایک جنگ بپا ہو جاتا ہے، ایک ریاکشن آتا ہے، تو اس سے بیماری وجود میں آتی ہے۔ تو آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک انسان کے اندر کتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے اس کے دفاع کے لیے رکھے ہیں، اور وہ خالق کتنا بڑا ہے، یہ کس نعمت سے۔ تو آپ کو اگر وہ کیڑا یہاں نعمت نظر آتا ہے، وہ کیڑا بھی نعمت ہے کہ جب ہم بول و براز کی حاجت سے واش روم سے باہر آتے ہیں تو پھر وہ سارے فضلات جو زمین میں چلے جاتے ہیں ان کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی وہاں کیڑے بیٹھے ہیں۔ یہ میں چھوٹے کیڑوں کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما بعودۃ فما فوقہا، میں تو مچھر کی مثالیں دے کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں مچھر کتنی نعمت ہے۔ تو اب انسان پر چلے جاتے ہیں، تو دھیرے دھیرے جب انسان اللہ تعالیٰ کی ہمیں کیوں حکم ہے کہ آپ پانی پیو گے تو الحمد پڑھو، آپ کھانا کھاؤ گے تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وجعلنا من المسلمین، یعنی ہر بات بھی آپ شکر ادا کرو، کیونکہ آپ نعمتوں کے سنگم میں ہو، اور آپ اپنا نعمتوں کا جو وجود ہے وہ تب ہی کھو جاتے ہیں
جب دینے والے ذات اور پھر نعمتوں کا ایک دم آپ ازالہ کر کے اس کا انکاری ہو جاتے ہو کہ میرے بس تو کچھ نہیں ہے، میرے پلے تو کچھ نہیں ہے، مجھے تو پریشان رکھا گیا، مجھے دیا ہی کیا. تو اس پر شیخ سعدی شیرازی نے یوں کر کے دیکھا. جامع مسجد کے اندر ایک آدمی جا رہا تھا، تو وہ بھی جا رہا تھا لیکن شیخ سعدی کے ہاتھ میں ایک پرانا جوتا تھا. تو اس نے ایسا دیکھا کہ آدمی جا رہا ہے، وہ بڑا زرپوش ہے، اس کے اچھے کپڑے ہیں اور جوتے بہت خوبصورت ہے. تو تمس ژل نیرتھ اے پروردگار عالمین بچس چون بند شکر کرن وول لیکن پھر بھی میں بوٹ ہی اصل ژھنمت بوٹ چھو. تو اس نے پلٹ کے یوں دیکھا تو پیچھے ایک آدمی تھا، اس کے دونوں پیر نہیں تھے، وہ جا رہا تھا بغیر پیر کے، معذور تھا. تو سعدی سجدے میں گر گئے، کہا خدا شکر ہے تیرا کہ تیری نعمتیں کھا کھا کے میرے دانت گھس گئے، لیکن شکر کرنے کا سلیقہ مجھے نہیں ہے. تو فرمایا کہ وہ جو میرے پیچھے آدمی ہے اس کے دونوں پیر نہیں ہے، تب بھی وہ شاکر ہے. میرے پیر تو سلامت ہے، کم سے کم جوتا نہیں میں پھر بھی شکوہ کر تو اس طریقے سے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہزار کروڑوں نعمتیں ہیں. یہ تب احساس ہوتا ہے جب انسان کسی بھی ایک چھوٹی بڑی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ میں جب ہم اپنے ماحول میں چلیں گے، ہم یہ سرزمین کشمیر کی بات کریں گے، آپ باہر جائیں گے تو آپ کا بہتے ہوئے جھرنے آپ کی نعمتیں ہیں، آپ کے پہاڑ بھی، آپ ماؤنٹین رینج کی بات کر رہے تھے، آپ کو یہ صاف و شفاف ہوا، آپ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین کے تحت آپ دیکھیے آپ کی کتنے اچھے اچھے پہاڑ ہے، کتنے آبی ذخائر ہے، وسائل ہے. آپ کا ڈل لیک کے دنیا کے اندر جب میں بھی جاتا ہوں، آپ بھی جاتے ہیں ہوں گے، تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ جب مجھے سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کشمیر سے، وہ کہتے ہیں مجھے آپ کی آواز میں بھی وہ جنت کا سر ہے. میں کہتا ہوں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں دراصل یہ ہمارے ماحول میں پاکیزگی ہے، ہمارے پوترتا جو ہے، جو پاکیزگی ہے، یہ زن سون گرد و نواز چھ دشن کھور اتھ من چھ پاکیزگی موجود. اس لیے امیک احساس شیخ العالم تمس وز دِوان اسہِ کہ یم سات دور نیرک کن خلوت گزین بنت کن جنگلس من روزک اتی کرک سات جنگلس من انداز کہ یم سات جنگل کی سرور آسی وجودس خوش کران مسرودیت بخشان. تو تم پتہ کرک احساس کہ اللہ تعالیٰ کۭژاہ نعمتن من چھُس بہٕ تھومُت. اللہ تعالیٰ چھُ چیلنجن یہ قرآن کریمس من فرماوان اس کہ آپ سا یتھ چیزس پٮ۪ٹھ تہِ نظر تراوک، یہ نہٕ کینٛہہ ژٕ اَنُن کانٛہہ چیز ٹیکنیکلی سے کرتا پھر بحث نہیں، آپ جس چیز کو بھی دیکھو گے وہ سب کچھ آپ کے لیے، آپ کی فطرت کے مطابق آپ کے لیے نعمت بنائی گئی ہے. تو ات پٲٹھۍ چھُ سٲنۍ بیابان چھِ، سانہِ یہِ ہسا یِم آبشار چھِ، سٲنۍ کوثار چھِ. اچھا اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ اَسہِ وۄنۍ جدیٖدیتٕکۍ یِم زن اللہ تعالیٰ ہن اَسہِ چیٖز سوٗزۍ تہٕ تِمن پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تذکر چھِ کران وٕچھان چھِ، تو پرٲنۍ گٔے أسۍ تہِ یِم سانٮ۪ن فکرن نظرن منٛز چھِ جدیٖدیت چھِ أسۍ وٕچھان وٕنکیٚنس اَسہِ پزِ یِمن پٮ۪ٹھ تہِ شُکر کرُن کہ وٕنہِ ٲسۍ وَنان آز چھُ ویب ڈے. اب دیکھیے آپ اس ویب سے، اس انٹرنیٹ سے ہماری کتنی آسانیاں ہوئی. ہر چیز کے نتائج برے بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہمارے استعمال پہ منحصر ہے. آپ شیشے کو کیسے دیکھو گے؟ اچھے صورت میں دیکھو گے تو آپ اچھے ہی نظر آئے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ایک کیمرہ کی وجہ سے اس وقت، یا آپ کے ایک موبائل کی وجہ سے اس وقت دنیا کو سکڑ کے رکھ دیا گیا ہے کہ آپ اپنے ڈسپلے میں پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. یا اس پروگرام، ہاں یا اس پروگرام کی بات کریں گے، یہ بھی اظہار و ابلاغ کی، ہاں تو دنیا میں دیکھ رہے ہیں، دنیا کو دیکھ رہے ہیں، آپ دنیا کو جان رہے ہیں. یہ تو نعمت ہی ہے نا. ایک وقت میں آپ کو ایک چھوٹی سی انفارمیشن کے لیے یہاں سے جانے کے لیے دنیا کا سفر کرنا پڑتا ہے. آج وہ ساری انفارمیشن آپ کے سامنے ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اس پہ یہ ہے کہ آپ جب اس کو کفرانی نعمت میں تبدیل کرو گے تو پھر کیا ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ شدید عذاب اسی نعمت کی صورت میں لائے گا. آپ دیکھیں گے اس کو کیسے ہم دیکھ رہے ہیں. اس وقت جب آپ باہر جائیں گے کہ یہ سرزمین جنت کا ایک نمونہ ہے. اسی میں ہم دیکھتے ہیں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر، پالیتھین کے ڈھیر ہوتے ہیں. ہم نے ڈھل کو خراب کیا ہے، آبی ذخائر کو آلودہ کر دیا ہے، ہم نے جنگلوں کا بے تحاشا صفایا کر دیا ہے.
دیکھیے ہمارے پاس کیا نعمت نہیں ہے, ماں باپ نعمت ہے, اولاد نعمت ہے, رشتے نعمت ہے, آپ کی عبادت گاہ آپ کے لیے نعمت ہے, آپ اچھے بول رہے ہیں نا, تو حضور نے کیا فرمایا, مسکراؤ, یہ نعمت ہے. کسی نے کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں. بالکل حضور نے فرمایا پیسوں کو کیا کرنا ہے, نعمت کو کیا کرنا ہے, آپ مسکرا کے کسی سے بات کرو, آپ کا صدقہ اتر جائے. کیا بات. تو اس طریقے سے آپ اپنے اچھے نعمتوں کو لاؤ, پازیٹیو چیزوں کو لاؤ, ان کا اظہار کرو. بالکل اس طریقے سے جب آپ شکر کرو گے تو یقینی طور آپ کی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے. بالکل. اور مولانا صاحب آپ نے نعمتوں کی اہمیت اور نعمتوں کی تعداد اور اس کا لامحدود ہونا اس پہ بات کی, اور کتنا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اپنے خالق کائنات کی اور جنہوں نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا. لیکن آپ نے وہاں پہ ایک لفظ یہ بھی استعمال کیا کہ اس کفران نعمت کا, یہ کفران نعمت کیا گو, تو آج زمرس میں کم چیز ات پہ کرو ضرور تحصیلات. ناظرین محترم, ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں ہم, اور وقفے کے اس پار پھر سے ملاقات ہوگی, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے مولانا غلام رسول حامی صاحب سے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے. سری نگر میں آ گیا ہے ایک ایسا بکس کارنیول جہاں ہر عمر کے لیے ہے کچھ خاص. چنار بک فیسٹیول فرام 2 to 10 اگست ان SKICC, جہاں آتھر میٹ اپس, کڈ اسٹوری ٹیلنگ سیشنز, بک لانچ, مشاعرہ, شام غزل, صوفیانہ کلام, یہ سب کچھ ملے گا ایک ہی جگہ پر. ساتھ ہی 10% ڈسکاؤنٹ آن آل بکس اور انٹری بالکل فری. چنار بک فیسٹ presented by National Book Trust and NCPUL, Ministry of Education, Government of India. Our partners Srinagar Municipal Corporation, DIPR J&K, District Administration Srinagar, JK Academy of Art, Culture and Languages, PIB and DD News. ریڈیو پارٹنرز 93.5 ریڈ FM. چنار بک فیسٹیول, بکس, بات چیت اور کہانیوں کی بہار. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ گڈ مارننگ جے اینڈ کے, اور آج ہماری خوش بختی ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما مولانا غلام رسول حامی صاحب, ایک جید عالم دین. مولانا صاحب اس نعمتن ہند ذکر کران, ات کن تاب شن تھی پرس کہ نعمت کیا تمے کہ بوزن یا واریاہ جو نظروں سے اوجھل ہیں, مگر وہیں کرو اس کت کفران نعمت کیا گو, یہ کفران کیا انسان کران تو بیٚیہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ کران, کیا ات زمرس منٛز یِوان. اولن کفرانی نعمتو گۄڈنیُک سلیک یُس وجوٗدس منٛز چھُ گژھان پٲدٕ انسانس, سُہ چھُ صرف گژھان کہ ییٚمہِ ساتہٕ انسان نافرمٲنی ہٕنٛدِس دٲیرس منٛز چھُ انسان تِم کینٛہہ اعمال انجام دِوان یِم اعمال اللہ تعالیٰ ہس کھرٕوٕنۍ چھِ آسان. یا مثال کے طور پر کانٛہہ نفر چھُ سُہ یُس زنہٕ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد وجوٗد چھُ مانان پننس خٲطرٕ رحمت. میں 2 مثالیں دوں گا, لیکن دھیرے دھیرے کر کے اسے کبھی کبھی لگنے لگتا ہے کہ میرا ماں باپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا ہے, جبکہ ان کی بات میں یا تہندس سوچنس میں تم سند خاطر اچھائی موجود آسان, لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا ہے. وہاں سے اس کا کفرانی نعمت شروع ہوتا ہے. اتھے پٲٹھۍ خدایس تئیں, اتھے پٲٹھۍ پیغمبرس تئیں, سوسائٹی تئیں, ییٚمہِ ساتہٕ تہِ انسانس یہ عادت بنہِ کہ نعمت کھٮ۪نہٕ پتہٕ, نعمت استعمال کرنہٕ پتہٕ یا کانٛہہ چیز استعمال کرنہٕ پتہٕ کرِ نہٕ تمیُک اظہار سُہ شکر کس صورتس منٛز کینٛہہ, تو پھر جب وہ خاموش رہتا ہے وہ چیز ہوتا ہے کہ اب زیرو ہو گیا. شکر نہیں ہو رہا ہے, خاموش ہو گیا تو مطلب زیرو ہو رہا ہے, وہ زیرو پہ آ گیا. پھر زیرو کا راستہ جب وہ شکر کی ساری چیزیں گھٹ جاتی ہے تو پھر کفران کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. یعنی کہ یہ اس پر نم پہ واپس بالکل کو خاموش کہ آپ نے کسی کوئی چیز لی, آپ نے اس کا تھینک یو نہیں بولا, شکریہ نہیں کیا, یا خدا کے سامنے سجدہ نہیں کیا, تو آپ خاموش رہے, آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا, خاموش رہے. تو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب آپ اس کے بعد کفرانی نعمت شروع کرو گے. یتھے تُہۍ کفرانی نعمت کس دائرس مز یِیو تو گنجائش ام طریقہ بنان کہ تُہۍ چھِو ہر کانٛہہ سۄ نعمت کٔرِو تُہۍ ضایع کرٕنۍ پانے شروع یۄس تۄہہِ راتھ تانۍ ٲس تُہنٛزِ زندگی ہٕنٛز سبب, یۄس تُہنٛدِ زندگی ہٕنٛدِ خٲطرٕ اکھ راسک شے ٲس. اب آپ دھیرے دھیرے اس کو ختم کرنے کے در پہ ہو جائیں گے. مطلب جیسے میں آپ کہوں گا, آپ کے صحن میں ایک چشمہ تھا, ژےٚ گھر اکھ بوتل, اکھ آبٕچ بوتل, چھُکھ ونان کہ میرے پاس پیسے ہیں, مجھے اب کیا اس چشمے کا خیال رکھنا ہے. تو اس طریقے سے جب آپ نے اس نعمت کو چھوڑا تو یہیں سے اس وہاں کی نفرت شروع ہو گئی. یہ ہر شے کے بارے میں ہے. تیل انسان سنز پتہ زیو بڑان 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 ات پہ تو اس یہ دل آسان, یہ آسان سو چیز جس زن
शुक्रानी नियामत खतर अल्लाह ताला इंसान अजीम चीज दितमुत, तो फिर उसके दिल के अंदर एक सियाबाब शुरू हो जाता है। उसको ये एहसास ही नहीं होता है कि मुझ पर किसी का एहसान है, कोई मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, कोई मेरे लिए ठीक कर रहा है। ये बंदे से शुरू होता है, फिर खालिक की हकीकी पे खत्म होता है। अस्तगफिरुल्लाह। यानी नाशुक्री शुक्र गसन शुरू लक्टी चीज पर, फिर बढ़ते 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 खालिक की हकीकी पे ये कुफरानी नियामत शुरू हो जाता है। युथी कुफरानी नियामत शुरू कैसे, अल्लाह ताला से हुक्म छ कि मेरा अजाब इस पर आ जाएगा। मैं तो ये कुफरानी नियामत कर करो इस महसूस, ये कुफरानी नियामत करो इस तमीज महसूस यमिज ऐसे कंस अथ लकुट मकुट अख त्रेश गिलास रोट, ये चव ऐसे जोन कि हक क्या जुनू, ये हमने हक जिताया, लेकिन ये हक नहीं माना कि हमने वापस पलट के इसका शुक्रिया अदा करना था। वो तो हमने जान लिया कि इमसोस हक ये मातहत, ये अजीज, ये रिश्तेदार, ये दोस्त, बिल्कुल, या ये सोन खालिक, लेकिन उसके बदले में इंसान ने शुक्रिया अदा करना छोड़ दिया। मौलाना साहब युस जन तुह कत करो कत पे गसान कुफरानी नियामत शुरू, इंसान सन्स फितरत पे नजर त्रावान, क्या ये इंसान सन्स फितरत मशरावन कि इंसान सन्स फितरत ना शुक्री कुफरान, क्या यह शुरू गसान मशरान, क्या इंसान कुन मशद गसान कि अल्लाह ताला वन तह बहुत इंसानस बतौर इम्तिहान तीचा नियामत दिवान युथ तमिस मशद ग, क्या यह कुन विज मामल? वो अल्लाह ताला क्या सूझ पैगम्बर जमीन पे, तमुक वजह कि इंसान रोज अकिस तथ सोहबतस मज संगतस मज यथ मज इंसान हे पन्निस हकीकी खालिसिन या पन्न कामगार अमिस दक्षिण खोर आसान तिहुंद शुक्राना। बिल्कुल असल जिंदगी योतान बह महसूस करान कि युस जन पैगम्बरन हुंद दुनियास पे युन तो तम पतन मो अखजती एतबार अख सोहबत तरबियत जी दीन कौमस तो कौम तैयार करन फिक्र मंद कौम बनावन, अत मन सिर्फ तो सिर्फ बुनियादी उसूल कुफरानी नियामत शुक्रानी नियामत, यानी कि जिंदगी से दोन पलटन मज बाग। बिल्कुल एक कुफरानी नियामत मज बाक शुक्रानी, या कर शुक्र या कर कुफर। बिल्कुल सही। अगर ये कुछ बीज ये मुशराय का चीज या आमदन कसदन तो फिर कुफरानी नियामत में आएगा। अगर ये उमूमी एतबार पन्निस इख्तियार नबर आमिस गो ये मुशित रब सिंद तरफ, तो इस पर कोई इस पे अजाब या नाफरमानी का कोई लेबल या कोई हुक्म नहीं लगेगा। लेकिन पैगम्बरन हंदी यनुक मतलब कि वो दोहस रातस में नमाज पढ़ान या कहीं काम करान, जो कुछ भी हम अमल करान, कोई भी अमल करान, हर अमल पे शुरुआत में हमद पढ़ने हुक्म, हम खाना खा रहे हमद पढ़ रहे, हम रास्ते में जा रहे हैं हमद पढ़ रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं हमद पढ़ रहे हैं, बैठना उठना हर जगह हमने क्या हमद पढ़नी है उस नियामत का जिसका हमने इस्तेमाल किया। बशरी हाजत खतर गसान वाशरूमस मज नबर नीर पैगम्बर ये हेचनावान वन अल्हम्दुलिल्लाह वाफिनी अल्लाह ताला मंग रबस बस हमद परान कि ऐ दुत मैं एक तकलीफ फतन राहत, यानी इसमें भी हमद है। वह जो सवाल आकत कि इसलिए इंसानस हमद मुशरानुक या कशुन शुक्रिया मुशरानुक नियामतुक शुक्रान मुशरानुक हुक्म अवज पैगम्बर तरबियत करान। वह सातन ये साहबन मुश्त कर अमिस पे पाबंदी का, अगर ये आमदन मुश्त कर अम मतलब गो कि अमिस मज एरोगेंस, अमिस बाव तकब्बुर, अमिस मज जबरियत, कुफरानी नियामत आव, अमिस बासो कि मे कुरसोरी युथु अमिस पे आव तिश अमिस खतर अख जवाल अख यथ पर अल्लाह ताला ने फरमो अमिस अख छीने बचेम वहीम नियामत बे बनाव बे नियामत चान खतर अजाब, तो यम साथ हम अजाब बनन तो फिर कैसे अजाब बनती है कि दिन जवान हम नमक खा ही नहीं पाते हैं, क्यों? ये अब हमारे लिए अजाब है। ब्लड चमा मधुर चीज शुगर, तो इसका मतलब है कि जब हमने शुक्र ही नहीं किए तो यही नियामतें हमारे लिए अजाब है। बिल्कुल से बेच वनकन वो माहौल माहौल सान खतर नियामत, आज तीत फ्लैश फ्लड यम झरन तब्दील, मतलब ये कयामत बपा कर देते। अच्छा वन क्या ज़ाहिरी शक्ल अमि कुफरानी नियामत क्या मिसाल जन लुकन ती वाजे ग तुह शख्सियत अल्लाह ताला तुह इल्म इरफान दितमुत यम तुह बाकियन जिंदगी गशरावान ये इल्म लुकन तान वातनावान कंस इंसानस जहानत दिस बजाय खुद अगर दिमागस पे वो तहकीक करो न्यूरो साइंस क्या वन अत मज कत्या न्यूरॉन्स अत मज कत ये
صلاحیت یہ ذہانت یہ قابلیت تۄہہِ دیُتنو علم مگر تُہۍ چھُو نہٕ یہِ لُکن تام واتناوان کِہیٖنۍ یہِ تہِ چھا کُفرانٕے نعمت؟ یقینی طور اللہ تعالیٰ ہن یُس چیٖز تہِ گژھِ انسانس دیُت سُہ چھُنہٕ تٔمِس پننہِ خٲطرٕ آسان کینٛہہ. اگر کوئی سوسائٹی میں کوئی چیز سیکھ رہا ہے یہ سیدھی سی بات ہے اس کو یہ خیال ہے کہ مجھے ماں باپ نے ایک یونیورسٹی میں پڑھایا, ایک کالج میں پڑھایا, ایک دارالعلوم میں پڑھایا یا پرونس بیک استادن. جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یہ پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سند وراثت اخ ورثہ اخ. تو ام مطلب گو یم کنس پور سہ بنو اخ ایجوکیٹڈ پرسنلٹی پنس پان خاطر تو اس کا بھی کفرانی نعمت ہی ہے جب تک کہ اس کو شکرانی نعمت کی صورت میں علم پنہ سوسائٹی ہند خاطر یا تیُتھ اپروچبل بناون یم سۭتۍ تٔمۍ سٕنٛدِ سا علم تو بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛز سۄ شاہکٲری یۄس تٔمِس منٛز اللہ تعالیٰ نَس دِژمٕژ باقٕے چیٖز کرن حٲصِل تمہِ نِش استفاد. اگر یقینی طور تٔمۍ تتھ پٮ۪ٹھ گُمان کوٚر کہ یہ چھُ مےٚ نِش یہ چیٖز بہٕ چھُس مٲلِک تو سیدھی سی بات ہے کہ سُہ چھُ کفرانی نعمت کران. یا مثال کانٛہہ اکھ ڈاکٹر بنیو اصل سو دپ نہ حظ بہ کر علاج صرف تو صرف تٔتھۍ چیزس پہ یتھ پہ میں معاوضہ ملے, تو پھر وہ اپنے ذات کے لیے کر رہا ہے, اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ پیش نہیں کر رہا ہے. علم چھُ شعبہ پیغمبری ہٕنٛز وراثتُک اکھ حصہٕ, سُہ کانٛہہ تہِ ٲسۍتن, سُہ ساینس ٲسۍتن, سُہ کُنہِ تہِ فیٖلڈ یا کُنہِ تہِ فیٖلڈُک ٲسۍتن. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے اپنے لیے ہے ہی نہیں, یہ سوسائٹی کے لیے, انسانیت کے لیے, یہ اس انسان نفع بخش بیس زندگی بناونہٕ خٲطرٕ چھُ اللہ تعالیٰ ژےٚ اکھ نعمت عطا کران. اگر تۄہہِ یا کٲنٛسہِ مےٚ کوٚر نہٕ استعمال صحیح معنن منٛز کینٛہہ تو پھر پتہٕ کیا سپدِ, اللہ تعالیٰ نی دھیرے دھیرے سانیو دلوں منٛز سے علم زٲیِل کٔرِتھ واپس, تو وہ لے لے گا, پھر رہے گا نہیں, یہ نعمت ہمارے پاس نہیں رہے گی. یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕچھو أسۍ ییٚلہِ وٕچھان چھِ وٕنکیٚنس پننس یتھ مثال أسۍ ترٛاوو پننس ریاستس منٛز نظر, اسہِ ہم نے کھو دی بہت ساری ندیاں جو ہمارے پاس تھی, بالکل جھرنے کھو دیے, ویٹ لینڈس کھو دیے, مطلب اسہِ یِم ٲبی ذخٲیر ٲسۍ اَسہِ تِم نمبلہٕ تِم گٔے اَسہِ ختم کمہِ سۭتۍ کہ ہم نے ان کی قدر نہیں کی. اتھے پٲٹھۍ چھُ انسانس ییٚلہِ نہٕ پننِس صحتس قدر کرِ یہِ تہِ گوٚو کُفرانی نعمت. تو کُفرانی نعمت چھِ ہر کانٛہہ سۄ شاے یۄس شاے نہٕ انسانن پراپرلی ییٚمیُک حصہٕ دار انسان پانے یوت چھُنہٕ کینٛہہ بلکہ امیُک چھُ کٲیناتس منٛز ہر کانٛہہ انسان آسان. یِتھ پٲٹھۍ چھُ أمِس نِش یہِ ہسا حُکُم کہ یہِ ہسا واتنایہِ امیُک ذٔریعہٕ بذٔریعہٕ ہر کٲنٛسہِ نِش سُہ چیٖز یُس اللہ تعالیٰ أمِس عطا کٔر. مولانا صٲب, انسان چھُ کشمکش منٛز تہِ آسان کُنہِ وقتہٕ, حالانکہِ تۄہہِ دوٚپوُ کہِ انسانس یہِ مِلہِ تتھ منٛز گژھِ شُکُر کرُن, مگر یپٲرۍ چھِ انسان سٕنٛز فطرت یہِ کہِ انسان چھُ حٲصِل تہِ یژھان کرُن, حالانکہِ سُہ ٲسِن انسان کُنہِ تہِ فیٖلڈس منٛز, دیٖن کِس فیٖلڈس منٛز یا کُنہِ پروفیشنل بِزنس منٛز ٲسِن کٲم ٲسِن کران, انسان چھُ یژھان گرو کرُن, ایسپریشنز چھِ آسان, کینٛہہ چھِ آسان خواب چھِ آسان. کیٛاہ تِمن خوابن پوٗرٕ کران کوٗتاہ امپارٹنٹ چھُ أکِس انسانس اکھ اعتدال تھاوُن, اکھ بیلنس تھاوُن کہ أمِس چھُ شُکُر تہِ کرُن تہٕ اللہ تعالیٰ زیادٕ زیادٕ نعمتہٕ تہِ منٛگُن. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہس پرٛژھ أکۍ نفرن سوال کوٚرنس کہ حضرت بہٕ چھُس یژھان کہ اللہ تعالیٰ گوٚژھ میانٮ۪ن نعمتن منٛز اضافہٕ فرماوُن, تہٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ فرمایہِ میانہِ نعمت یِم مےٚ اللہ تعالیٰ ہن دِژ تِم گژھِ نہٕ ختم گژھنہِ کِہیٖنۍ. تِمو فرموہس یہِ کینٛہہ ژےٚ اللہ تعالیٰ ہن دیُتُے اتھ پٮ۪ٹھ کر ژٕ شُکُر, یہِ نہٕ ژےٚ دیُتُے اتھ پٮ۪ٹھ کر ژٕ صبر. زٕ چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ صبر تہٕ شُکُر اِکوٹ رلان چھُ تہٕ اتھ منٛز یۄس رِیکشن چھِ مرزِ وجوٗدس منٛز یِوان, یۄس حرارت چھِ یِوان منٛزٕ باگ یا طاقت یِوان منٛزٕ باگ, أتھۍ طاقتس چھِ أسۍ اعتدال ونان. ییٖتِس کالس نہٕ یہِ شُکرکہِ اکہِ ڈکنہٕ سۭتۍ بنٛد آسہِ بیٚکہِ طرفہٕ صبر کہِ ڈکنہٕ سۭتۍ بنٛد آسہِ تو پھر اعتدال رہتا نہیں. شُکر ختم ہو گیا تو اعتدال ختم, صبر ختم ہو گیا تو اعتدال. یہ اس کے بیچ میں ایک راستہ ہے, ایک حرکت ہے جس کو ہم پا سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں. مشکل ما چھُ یہ نہیں, مشکل بالکل بھی نہیں. ییٚمہِ ساتہٕ ییٚمہِ تہِ انسانن اعتدالٕچ وتھ رٔٹ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ اللہ تعالیٰ قرآن شریٖفس منٛز 4 بشارتہٕ دِوان. اکھ معروٗف حدیٖث چھُ وہ میں کہوں گا, اعتدالچہِ وتہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ زٕہٕنۍ تہِ انسان نہ نعمت گواوان, یعنی کہ نعمت چھنہٕ تٔمِس راوان کینٛہہ. دوٚیِم چیٖز چھُنہٕ اعتدالچہِ وتہِ پٮ۪ٹھ پکن وول تِمن مصائبن منٛز مُبتلا گژھان کینٛہہ یِم مصائبن ہُنٛد جُرت آسہِ نہٕ تٔمِس سامنہٕ کرنُک کینٛہہ. گویا کہ امیُک مطلب گوٚو کہ اعتدالٕچ وتھ چھِ سۄ یۄس اللہ تعالیٰ أمِس مُتعین کٔر, دوٚپنس کہ بہٕ ہسا چھُسے ژےٚ اتھ منٛز سۭتۍ. اب یہ بات سمجھ رہا ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے, یعنی کہ
اگر اس اعتدال چ وت تراو تو اللہ تعالیٰ چھُ اعتدال چ وت تراون والٮ۪ن نِشن پننہِ فتحُک نصرتُک تہٕ بیٚیہِ انعامن تہٕ نعمتن ہُنٛد دست قدرت کھینچان. یہ چھُ قرآن مجید ونان کہ جب تک آپ شدت کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ کھینچ لیتا ہے. جب آپ اعتدال پر آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ آ گیا. یہ اللہ تعالیٰ تو سۭتۍ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تہد امتحان تہ یہ اللہ تعالیٰ سنجھ شکر گزاری مزے یہ اللہ تعالیٰ سن نافرمانی. اس لیے یم ساتن تہ انسان راہ اعتدال ات مز رو تو پھر یہ اتنا سمجھنا کہ وہ انسان اندھیرے میں ہو گیا. جی بالکل مولانا صاحب بیش کی استفسارات زن ان شاء اللہ واتناؤ. ناظرین محترم ایک اور وقفے کے لیے رکنا ہوگا. وقفے کے اس پار جلد حاضر ہوں گے. بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. جی ناظرین محترم ویلکم بیک. کفران نعمت آج کی اس نشست کا موضوع, اور موضوع پہ بات کرنے کے لیے مولانا غلام رسول حامی صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما. مولانا صاحب یت کن وچان یہ سو ہر تمنائیں بہت ہوتی ہیں انسان کی, ارمان بہت ہوتے ہیں, اور بقول ایک شاعرہ وہ کہتی ہیں کہ ہر تمنا سراب بنتی رہی, ان سرابوں کی انتہا بھی نہیں. اور جیسے غالب بھی کہتے ہیں بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. تو خیر یہ بھی ایک فطری بات ہے, ایک انسان کی فطرت میں ہے کہ اور چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے, جیسے تابش کہہ رہے تھے کہ ایسپریشنز ہوتی ہیں. اب آج کل جو حصول مال ہے بہت اس میں ہم جد و جہد بھی کرتے ہیں, واریاہ تقدو چھ کران, وضم ورد تہ کران, کن سات صحیح غلطک فرق تہ مٹاوان. یہ مال یل انسانس حاصل چھ گژھان, اللہ تعالیٰ چھ ونمت یس تہ بہ تۄہہِ نعمت دمو تمیُک ہٮ۪مو مگر حساب یہ نعمت کتھ کٔنۍ کٔرو استعمال. ییٚلہِ یہ مال أسۍ غلط استعمال چھ کران, فار ایگزامپل آز وٕچھو أسۍ خاندرن ہُنٛد سیزن چھُ, تُہۍ وٕچھو کوٗتاہ اِسراف چھُ گژھان. یہ مال کوٗتاہ بکار ہیٚکہِ ہا یِتھ سانہِ سوشل اپلفٹمنٹ خٲطرٕ, غریٖب طبقہٕ جات یِم چھِ تِہنٛزِ اپلفٹمنٹ خٲطرٕ, مگر کران چھِنہٕ أسۍ کینٛہہ. مالُک غلط استعمال یہ چھا کفرانہ نعمت؟ یقینی طور اللہ تعالیٰ پر ہر نعمتس متعلق یہ انسان رنگن نعمتوں ستن تو پھر ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ پوچھا جائے گا. ہر پانی کی ایک بوند پہ, ایک قطرے پہ سوال ہوگا قیامت کے دن, اور کھانے کے ایک نوالے پہ بھی سوال ہوگا, اور ہر ذرے پہ سوال ہوگا. یہ قرآن کہتا ہے اور یہ چھو جیسا نظامی فطرت تھے. لیکن ایک بات میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر کہ یمن لوکن یہ شکوہ اس کہ اس نسا چھن ترقی گژھان کی, اس نسا چھن مال حاصل ہیکن کٔرِتھ کی, یا اس چھن رزق روزگار بنان کی, زندگی میں کچھ بھی ان کے پاس صحت نہیں ہے تو وہ آج سے آزمائے. یہ حضور علیہ السلام کی مسلم حدیث ہے. تو وہ آج سے اللہ تعالیٰ کی جو کچھ بھی ان کے پاس چھوٹا ہے اس پر نعمت شکر کرنا شروع کر دیں. بالکل جو ہی وہ شکر کرنا شروع کریں گے تو سمجھنا اگلے روز سے ان کے لیے دروازہ کھلے گا بڑی چیز کے لیے. یہ وہ آزمائے, کیا بات آزمائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس پر میری زندگی کی ایک نہیں سینکڑوں تجربات ہے کہ وہ کل سے شروع ہو جائے گا اس کے لیے. دوسری بات کہ جس طریقے سے آپ نے پوچھا, سوال کیا کہ یہ جو ہمارے پاس ہے کیا اگر اس کو ہم غلط راستے میں خرچ کریں گے تو کیا کفرانی نعمت ہے؟ یہ واقعی طور پر کفرانی نعمت ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ کفرانی نعمت کا بہت ہی بڑا درجہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے. مثلا میں نے اپنے مال کو صحیح راستے میں خرچ نہیں کیا, اور خرچ کرتے کرتے میں نے دوسروں کے لیے اس مال کے ذریعے سے وبال جان کہیں بدعات پیدا کیے. دیکھو ہم ایک بات کر سکتے ہیں, مثال ہم اس پروگرام میں بیٹھے ہیں, بھی ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں اس پروگرام کو. اس مثال کے طور پر وازوان کرانا, پہلے سوسائٹی میں خلاف نہیں ہوں کہ نہ میں بولتا ہوں مت کریں. اگر ہم ایک چیز کو روک پائیں, یہ مجھے کسی ایک بڑی ڈاکٹر نے سجیشن دی تھی, اگر ہم ایک چیز کو روک پائیں کہ اس ونو پنن دکاندار بائن بیٚیہِ پنن یمن ایسے فنکشنز کران تمن ونو اس یہ لفاف دِوان, یہ لفاف سسٹم کرو سا تُہۍ بند, تُہۍ بنٲیِو وازوان, ییٖتیاہ تُہۍ سِنۍ بناوُن چھُ بنٲیِو, مگر لفاف مسک أنِو کِہیٖنۍ. یہ وہ دیکھو کفران نعمت کیا ہے. اگر یہ لفاف صرف کنٹرول گو, امہ پتہ چھُنہ مےٚ نیُن یہِ وازوان, یہ کتھ منٛز دِمہٕ بہٕ, ایک بار دو بار تین بار پھر یہ خود ہی ختم ہو جائے گا. مطلب ہے کہ ہم کفرانی نعمت کے لیے ذرائع پیش کر رہے ہیں. جب ذرائع پیش کر رہے ہیں, خالی یہی نہیں ہے, ایسے ہزار چیزیں ہیں جو ہم یہ سوسائٹی بہتر روشن تو بے روشن مستقبل خاطر ہیکو استعمال کرت, لیکن ات من تکبر کے اظہار کران. یل تکبر گو, صرف تکبر شوبہ صرف پروردگارس, جباریت اس کے شان ہے اور اس کے شان کسی کے نہیں.
تو اگر آپ مال کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے ستم ظریفی کا سبب بنے تو سمجھ لو آپ کفرانی نعمت کر رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں ہوگا، خدا کا یہ وعدہ ہے کہ وہ مال تیرے کام نہیں آ سکتا ہے، یعنی مال بنی سے زیادہ لیکن کام نہیں آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک اچھا محل رہنے کے لیے ہے لیکن اس میں میرے لیے سکون ہی نہیں، میری صحت اچھی نہیں، کھانے کے لیے ہزار نعمتیں، کھا نہیں سکتا، اتنے بیماریاں ہیں، اتنے امراض ہیں، چلنے کے لیے گاڑی ہے لیکن بیٹھتے ہی مجھے عجیب سا فیل ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے کر کے وہ ساری نعمتیں چھین لے گا، یہ نظام ہے خدا کا۔ تو یہ مولانا صاحب یہ اخ عجیب کت کہ انسان مال صرف کران بیکس ستم خاطر بیکس عذاب واتان کُنت کُن طریقہ۔ اچھا اس کر کفران نعمتٕچ کتھ تو انسانس اندر شکرک جذبہ یہ ہیٚکہِ نہٕ اکہ دۄہ یِتھ کینٛہہ، اتھ چھُ لگان وقت انسانس پریکٹس کیٛاہ چھِ مولانا صاحب تِم وتہٕ ییٚمہِ سۭتۍ انسانس شکرک جذبہ یی؟ أسۍ کرو لۄکچو لۄکچو کامو پٮ۪ٹھ سٹارٹ، أکِس دۄہس منٛز اگر انسانس چھُ وٕچھُن کہِ سُہ کرِ سٹارٹ شکرک جذبہ لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن چیٖزن منٛز، کِم وتہٕ چھِ تِم؟ دیکھیے صبح جب یہ نیند سے اٹھے تو کہے الحمدللہ، تو وہ حمد پڑھے، پھر کہے اللہُ بِکَ نَحْیَا وَبِکَ نَمُوتُ وَإِلَیْکَ الْبَعْثُ وَالنُّشُورُ، کہ مےٚ دِژ خۄدایَن اکھ مٔدٕر نیندٕر، اگر نہٕ مےٚ دی ہے کۭتیاہ لُکھ چھِ ڈرگس یوز کران دپان أسۍ شنٛگہو مگر تِمن چھُ اکھ لمحہ یِوان نصیبس کینٛہہ، وہ شکر ادا کرے، پرندے کی طرح اٹھ کے وہ نغمہ توحید بلند کرے، کہے کہ پروردگار نے دِژ مےٚ اکھ رات، تو وہاں سے شروع کرے، گۄڈٕ گوٚو خٲلقہٕ سُنٛد شکر، پتہٕ گوٚو پننٮ۪ن والدینن ہُنٛد، یِہنٛدِ سنگم سۭتۍ سون وجود آو، پتہٕ گوٚو پننٮ۪ن والدینن ہُنٛد شکر۔ مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں ووٚن أکۍ جرنلسٹن دوٚپُن مےٚ حظ بوٗز چٲنۍ اکھ واز کلپ اکھ، ژےٚ حظ کوٚر أکۍ نفرن سوال کہ مےٚ چھُنہٕ روزگارٕے، ژےٚ دوٚپُتھ تٔمِس ہے ژٕ ٲسۍ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد بوٗٹھ تُلان تتھ ٲسۍ زِ قدر کران، ژےٚ میلی روزگار۔ مےٚ حظ کوٚر تمی طریقہٕ میول روزگار۔ ایسے کتنی نعمتیں ہیں جن کا ہم شروع سے شکر کر سکتے ہیں، بہن بھائی ہیں، یار دوست ہے، سوسائٹی ہے، اس میں ہم کتنے شکر کر سکتے ہیں، کتنے شکر کر سکتے ہیں۔ یہ عادت بنے شکر گزاری ہن کفرانی نعمت گژھِ سانیو وجوٗدن منٛز پانے ختم۔ تۄہہِ ووٚروٕ ییٚتھۍ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد ذِکر بولن مےٚ پیوٚو اتہِ ضِمنن یاد، یِتھ کٔنۍ مول موج اکھ نعمت چھُ تِتھے کٔنۍ اولاد اکھ نعمت۔ اولاد دادِ کِتھ کٔنۍ چھُ اکھ مول موج کریشان، سُہ چھُ آز کل أسۍ وٕچھان کۭتیاہ کیسز چھِ، یہِ چھُ بیٛاکھ اکھ وبا یُس زن پھٲلیومُت چھُ سٲنِس معاشرس منٛز۔ اولاد سٕنٛز پتہٕ شخصیت سٲزی، کردار سٲزی، تٔمۍ سُنٛد ذہن بناوُن، تٔمۍ سٕنٛز تربیت رٕژ کرٕنۍ، یۄس یہِ نعمت ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہن تۄہہِ پتہٕ دِژ، پتہٕ تٔگجو نہٕ تۄہہِ تٔمِس تربیت کرٕنۍ کِہینۍ، یہِ تہِ چھا کفرانٕے نعمت؟ یقینی طور یِتھ پٲٹھۍ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز خدمت نہ کرُن چھُ کفرانی نعمت، یِتھے پٲٹھۍ چھِ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ اولاد سٕنٛز صحیح تربیت نہ کرٕنۍ تہِ کفرانی نعمت۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی، نوازا، وہ کوئی بھی ہو، آپ کو والدین کی صورت میں ہو یا والدین کو اولاد کی صورت میں، بالکل، تو اگر آپ نے صحیح اس کی تربیت نہ کی یا اس کا خیال نہیں رکھا، یہ کفرانی نعمت ہے، یقینی طور کفرانی نعمت ہے۔ کفرانی نعمت کرنے سۭتۍ کیاہ چھُ انسان سٕنٛدِس وجوٗدس منٛز، انسان سٕنٛدِس وجوٗدس منٛز چھِ شدت یِوان۔ ییٚمہِ ساتہٕ کفرانی نعمت گژھِ تھاوُن یاد، أمِس انسانس چھُنہٕ پتہٕ کُنی نعمتُک احساس روزان، یہ خدا کو بھی بھول جاتا ہے، یہ چھُ پننِس خٲلقس تہِ گژھان نافرمان، یہ چھُ مخلوقس نافرمان گژھان۔ گوٚو أمۍ سٕنٛزِ زندگی متعلق چھُ آمُت کہ یہِ ہسا چھُ اکھ جانور اکھ، ییٚمِس جانورس یہ احساسٕے چھُنہٕ، یہِ چھُ اکھ تمہِ پایُک جانور، أمِس احساسٕے چھُنہٕ کہِ مےٚ کِتھ پٲٹھۍ پزِ پنٕنۍ زندگی ہُنٛد ڈسپلن مینٹین کرُن۔ اچھا اتھ منٛز چھُ انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ وٕچھُن لٲزمی یِم مےٚ خۄداوندِ کریٖمن ذرایع عطا فرمٲے تِمن متعلق گژھِ مے سوال، اگر مےٚ تٔگۍ نہٕ تِم صحیح مانن منٛز تھاوٕنۍ تو اللہ تعالیٰ مجھ سے چھین لے گا، اللہ تعالیٰ کرِ تِمہٕ نعمتہٕ مےٚ نِش ختم۔ تو یِمن نعمتن منٛز چھُ ہر سُہ چیٖز یُس اللہ تعالیٰ ہن تۄہہِ دیُتنو کہ دوٚپنو یہِ چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ نعمت، سُہ مٲلِس سٕنٛدِس صوٗرتس منٛز ٲسِن یا اولاد سٕنٛدِس صوٗرتس منٛز۔ أکِس مٲلِس ماجہِ یا أکِس اولادس چھُ یہِ سونٛچُن گۄڈٕنیتھٕے، أمِس چھُ ذہنس منٛز ذہن بناوُن کہ امہِ خٲطرٕ کہ اللہ ییٚمہِ پٮ۪ٹھ زندگی شروٗع چھِ گژھان تمہِ پٮ۪ٹھ چھُ زندگی ہُنٛد خٲتمہٕ تہِ گژھان۔ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ مثال دِوان، ییٚلہِ بچہِ چھُ زٮ۪وان أسۍ چھِ تٔمِس ڈایپر گنٛڈان، سیٖدھی بات ہے، تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ تٔمِس معموٗلی طریٖقہٕ تراوان ٲسس منٛز چھِس یتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ ٹیوٚنٛڈ ونو، نِپل تراوان چھِس، پتہٕ چھِس دپان چسا امہِ سۭتۍ دۄد قطرٕ قطرٕ، یہِ نظام ہے، یہِ چھِنہٕ أسۍ کھۄنہِ منٛز تُلان، یہِ چھِ أسۍ نکھس تُلان،
ییٚلہِ اِنسان بُجرَس منٛز چھُ گژھان واپس چھُ أتھۍ ڈایپرَس پٮ۪ٹھٕے واتان واپس چھِ أمِس پٮ۪وان یِتھَے پٲٹھۍ اَسہِ نِبَل ترٛاوٕنۍ واپس چھُ بیٚیہِ نَکھَس پٮ۪وان تُلُن یعنی کہِ ییٚتٮ۪ن زندگی شروٗع گژھِ تَتٮ۪ن گژھِ اَمہِ دُنیہِچہِ زندگی ہُنٛد اختتام تہِ یہِ چھُ نِظامِ کائنات ادھر کیوں ہم پہنچیں گے ادھر پہنچتے پہنچے انسان کو شکرانی نعمت اور کفرانی نعمت کا احساس ہو جائے اس سٹیج پر اس سٹیج پر کہ میں نے کیا کھویا اور میں نے کیا پایا. اچھا مولانا صاحب یہاں پہ ایک اور استفسار اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے ییٚلہِ سُہ اَسہِ یَتھ دُنیاہَس منٛز اَنان چھُ پَتہٕ سٲنۍ اعمال کِتھ تہِ ٲسۍتن سُہ چھُ گُنجٲیِش دِوان سُہ تٔمۍ چھُ اَسہِ خٲطرٕ اکھ وَتھ ہموار تھٲومٕژ ہمیشہِ سۄ چھِ توبہٕچ وَتھ گوٚو اگر أسۍ گۄناہ چھِ کران أتی چھَنہٕ پکڑ گژھان کینٛہہ اللہ تعالیٰ چھُ اَسہِ مہلت دِوان ڈیٖل دِوان یُس یہِ توبہٕ چھُ یہِ تہِ چھِ نعمت مگر توبہٕ کرو نہٕ أسۍ کینٛہہ گۄناہ روزو کران یہِ تہِ چھا کُفرانٕے نعمت یقیٖنی طور اگر اِنسان اَکہِ لمحُک تہِ توبہٕ ضایع کوٚر تہٕ أمۍ کوٚر نہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر کینٛہہ تہٕ خوف تھوٚوُن نہٕ کینٛہہ مےٚ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ جواب دیُن تو وہ ایک لمحے میں بھی کفرانی نعمت ہے یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ ذِکر کوٚروٕ شروٗعس منٛز کہِ یہِ أکہِ سانہِ یۄس سا گورمنٹ محکمن ہسا کٔرۍ ییٖتۍ کویِنٹل یۄس سا سیٖز خراب ماز سانہِ سوسایٹی منٛز تہِ چھُ سُہ تیُتھ نفر یُس اَسہِ خراب ماز چھُ کھٮ۪وان خراب اشیا چھُ کھٮ۪وان خراب چیٖز چھُ کٕنان یا مختلف منافع خوری چھِ کران یِتھٕے پٲٹھۍ تو سیدھی سی بات ہے یہ سارا جو کچھ ہے وہ کفرانی نعمت ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے چھین لیتا ہے وۄنۍ اگر اِنسانن مےٚ کوٚر تۄہہِ اوٚتانۍ تہِ عرض اگر اِنسانن کُنہِ تہِ معاملس منٛز اللہ تعالیٰ چھِ أمِس دِژمٕژ توبٕچ کیفیت سجدٕچ کیفیت استغفار کی اگر أمِس ضایع کر تو سیدھی سی بات ہے یہ کفرانی نعمت نہیں ہے کفرانی نعمت کا شکار ہے. مولانا صٲب اِنسانن چھُ اِنسانن منٛزٕے چھُ اللہ تعالیٰ ہن اکھ نعمت اَسہِ کٔر امیُک ذِکر سُہ چھُ علم تہٕ علمہٕ کٮ۪ن صوٗرتن منٛز چھِنہٕ عٲلِم دِتمٕتۍ جی تہٕ یِم عٲلِم تہِ چھِ اِنسانس خٲطرٕ پوٗرٕ سوسایٹی خٲطرٕ اکھ نعمتٕے آسان تہٕ پانہٕ ؤنۍ عٲلمن ہُنٛد سُہ اتحاد پانہٕ ؤنۍ عٲلمن ہُنٛد سُہ اکھ چیٖز اکھ عٲلِم سمجھِ بیٚکِس عٲلمس اکھ نعمت یہِ کوٗتاہ ضروٗری چھُ یتھ سوسایٹی منٛز یتھ پریویلنٹ سوسایٹی منٛز وٕچھِو تہٕ زٕ چیٖز چھِ آسان علم چھُ دۄیہِ طٔریٖقو آسان اکھ گوٚو علمِ نافیا یُس زن نفع بخش علم آسہِ بیٛاکھ چھُ علمٕے آسان مگر سُہ چھُنہٕ شعوٗری طور آسان کینٛہہ سُہ چھُ انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ صرف تہٕ صرف تکلیٖفُک بٲعث بنان یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ انٹرنیٹٕچ مثال کرو تو سیدھی سی بات ہے اولن یِم تہِ علما آسن یا یِم تہِ عالم آسن تِمن اندر چھِنہٕ آسان علمٕے سُہ چیٖز یُس چیٖز بیٚین ہٕنٛدِ خٲطرٕ زرِ رسان آسہِ تکلیٖف رسان آسہِ اختلاف چھُ حُسُن آسان علمُک اختلاف چھُ آداب ادبہٕ کِس دٲیرس منٛز یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ پٔرِو مرزا اسد اللہ خان غالب صٲبُن شعر تہٕ أکسی شعرٕ کِس بہرس پٮ۪ٹھ تہٕ تلخیٖصس پٮ۪ٹھ چھِ ہتو شٲعرو پتہٕ شٲعری کٔرمٕژ کٲنٛسہِ چھُ سُہ تنقیٖدُک شِکار تہِ کوٚرمُت کٲنٛسہِ چھُ تعریٖفن ہُنٛد تہِ تعریٖضاتن ہُنٛد تہِ شِکار کوٚرمُت لیکن یہِ چھُ ادبہٕ کٮ۪ن دٲیرن منٛز اختلاف ییٖتِس کالس تہِ ادبہٕ کٮ۪ن دٲیرن منٛز یہِ چھُ باعثِ رحمت یہِ چھُنہٕ نزا کینٛہہ ییٚلہِ یہِ ذاتی سپدِ تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ شاہ ولایتن تٔمِس نفرس نِش گردن پٮ۪ٹھ تلوار تھوٚد تُج ییٚلہِ تٔمِس تٔمۍ یہِ ہسا تھوٚکھ لگٲوِتھ کٔر توہیٖن تِمو فرموس اب وۄنۍ چھُ اختلاف ذٲتی تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ صٲب یُس یہِ موضوٗع اَسہِ مُنتخب کوٚرمُت اوس أزکہِ نِشستہٕ خٲطرٕ اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ گٔے کَتھ تہٕ ضِمنن آیہِ اَتھ سۭتۍ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ کَتھ نعتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہِ پوٚروٕ تۄہہِ اللہ تعالیٰ بوٗزِن تَتھ سپدِن دربارِ رسالتس منٛز قبوٗلیت حٲصِل تہٕ یۄس تہِ کانورسیشن ییٚتہِ گٔے یہِ گژھن نفع خٲطرٕ استعمال اَمہِ سۭتۍ بنن سانٮ۪ن یِم تہِ لُکن وٕچھن وٲلۍ چھِ یتھ پروگرامس تِمن یِن زندگی منٛز بہتری تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہۍ آیہِ تھینک یوٗ سو مچ ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کوشش ہماری یہی رہتی ہے کہ کچھ ایسے موضوعات کو زیر بحث لائیں جن سے ہم اپنی زندگی میں اور سدھار لا سکتے ہیں بہتری لا سکتے ہیں اور بہتری کی کوشش ہمیشہ جاری ہے اور مسلسل آگے بھی جاری رہے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اسے 1 گھنٹہ ہمارے ساتھ بنے رہے. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے اسی پروگرام میں, کسی نئے موضوع پہ بات کریں گے, کسی نئے مہمان سے بات کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. آپ اپنا خیال رکھیے, ہماری دیگر نشریات کا لطف لیجیے, بالخصوص اس پروگرام کو پیار اور محبت سے نوازتے رہیں جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.